جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ کوئی ڈویژن ہے، بالکل نہیں. عظما ہماری سیکٹری اطلاعات ہیں پنجاب کی، اور وہ بالکل مسلم لیگ کی جب انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بڑی انہوں نے بھرپور طریقے سے ان مسائل کی نشاندہی کی، کیونکہ ڈے ٹو ڈے گورننس ہے تو اس پر اگر روز بھی بات کی جائے تو وہ بھی ضروری ہے. ایونٹس ہوتے ہیں اور ان کانسیکوینس آف ایونٹس یہ ایز این اپوزیشن پارٹی جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک فیلئر ہے اور عوام میں تکلیف بڑھ رہی ہے تو اس کا اظہار ہم آپ سے اور آپ کی مہربانی آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ وقت دیتے ہیں. جہاں تک بالکل میں اس کو رول آؤٹ کرتا ہوں، دیر از نو ڈویژن ایز سچ. بالکل اگر اس وقت بھی ہمیں کہا جاتا کہ ہیں تو ہم تب بھی حاضر تھے. آج یہ کیونکہ پارٹی کی طرف سے انسٹرکٹ کیا گیا اور انسٹرکٹ کیا گیا وائٹ پیپر کا، تو یہ آپ کی بات درست ہے، یہ سالانہ آنا چاہیے. اور یہ ہمارا ایک ریسرچ ونگ پچھلے سال بھی ایک فلیٹیز میں ہم نے وہ پروگرام کیا تھا، بجٹ کے فوراً بعد کیا تھا، اور ایک ہم نے وائٹ پیپر جاری کیا تھا جس میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ ان کے اس فائنینشیل ایئرس کی کیا پرابلمس تھیں. تیسرا یہ ان کنسلٹیشن ود حمزہ صاحب، وہ بھی بہت جلد ان کی بھی آپ کے ساتھ ملاقات کا ان جسٹ فیو ڈیز، زیادہ بات نہیں ہوگی اس میں، دیر تاخیر نہیں ہوگی. یہ انہی کے ساتھ میٹنگ میں یہ وائٹ پیپر ڈسکس کیا گیا، انہوں نے اس کی اپروول دی، ہم نے دیکھا، اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو تکلیف دی. تو دیر از نو سچ تھنگ ایز کہ کوئی رفٹ یا خدا نخواستہ پارٹی میں کوئی ایسی بات نہ ہو. وہ بالکل اپنے سب شی از انٹیگرل پارٹ. وی آل آر پارٹ آف ون ٹیم ورکنگ انڈر لیڈرشپ آف حمزہ صاحب ان پنجاب اسمبلی، شہباز صاحب میاں صاحب کے حکم کے مطابق، میاں نواز شریف صاحب کے مطابق. دیر از نو ڈفرنس ایٹ آل. نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور کی جانی چاہیے. اب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی باہر ہے تو مستقبل کے اندر نظر آ رہا ہے آپ ویسے ترجمان ہے شہباز صاحب کی، پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو جائے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ دس از بیونڈ آر مینڈیٹ کلیئرلی. ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، فار اے ورکنگ پارلیمنٹ ہوتی رہنی چاہیے. پی ڈی ایم کا فیصلہ تو میرا نہیں خیال کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کی جو پوزیشن ہے اس میں اب ہم کوئی اپنی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے بھی اپوائنٹمنٹ آف اے ممبر آف الیکشن کمیشن ہے، بات چیت تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک مخاصمت کی تاریخ ہے. ریسنٹ پاسٹ میں ہم اکٹھے بھی ہوئے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، بڑے کلیئر ڈویژنز آئے ہمارے کچھ پوائنٹس کے اوپر. ہمارا خیال تھا کہ یہ سسٹم زیادتی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، اور جب آپ زیادتی برداشت کر لیتے ہیں تو پھر کوئی جمہوریت نہیں رہتی. جب آپ اپنی ڈگنیٹی کو ایروڈ ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر کوئی جمہوریت نہیں رہتی. تو اس میں سے فی الفور استعفے دے کے باہر جانا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ود ان دا پارلیمنٹ تو بڑے بیسک ڈفرینسز آئے ویز پارٹ کی. ابھی آج بھی یہ لیڈرشپ کی سوابدید ہے. اف دے سٹ ٹاک بات ہو سکتی ہے، اینڈ وی آر آل دیر. سیاسی کارکن کے طور پہ سیاسی جماعتوں میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں مریم نواز کا ایک بیانیہ اپنا ہے، جب سے کا بیانیہ اپنا ہے، اس بیانیے کا آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ جو الیکٹرانک مشین اگر گورنمنٹ الیکشن کرواتی ہے تو کیا آپ الیکشن پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بھی طے نہیں، فیصلہ نہیں ہوا کہ ریزگنیشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ ایک آپ کا بڑا لیجٹیمیٹ سوال ہے، اور اگر ہم ریزائن کر جاتے ہیں اور پھر ہم الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تو یہ تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی. سو دس اے ویری سیریس کوشچن جو آپ نے کہا. جہاں تک آپ نے مریم صاحبہ کا ذکر کیا، وہ ہماری پارٹی کی لیڈر ہیں، اور ہمیں ان کی ایک بالکل جو زیادتی کے خلاف جو ان کا اظہار ہے اس پہ کوئی ڈھکی چھپی پوزیشن نہیں ہے پارٹی کی. ہم اس زیادتی کے خلاف پوری جماعت برسر پیکار ہے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے پوری جماعت ساتھ ہوتی ہے. پارٹی آئین ہے اس میں قائد کا کہیں ذکر نہیں. مریم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون ہمارا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا، جبکہ مسلم لیگ نون کے رولز اور قوانین کے مطابق تمام تر اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں. مجلس کا عملہ جو اپنے بنائے ہوئے قوانین کی ایز اے پارٹی
वायलेशन की? नहीं, देखें, ये उल्फत आपको एक दफ़ा फिर उस आइन को पढ़ना चाहिए। उसकी मजलिस आमला के पास ये इख्तियार है, और रहबर की प्रोविज़न मजलिस आमला की एक मीटिंग के अंदर जब एक गैर कानूनी सूरत हाल पैदा हुई और जब एक ज़्यादती यानी एक हम ऐसी जमात हैं जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस के फैसले भी अगर अदालतों में तय पाने लगे तो फिर यही तो अदालत में सियासत का एक झगड़ा रहा है। बहरहाल एनीवेज, ने 3 साल कारकर्दगी के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी किया और हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने रखी। व्हाइट पेपर के मुताबिक हुकूमत फ्लॉप है, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत से निजात के लिए, पंजाब हुकूमत से निजात के लिए आपको ऑफर की कि तरीके अदम एतमाद लाएं, गुलदार से जान छुड़ाएं। इसके खिलाफ आप लोगों ने क्यों अदम एतमाद लाए और जान छुड़ाना उनके साथ ताउन क्यों नहीं किया? देखें, ये पीपल्स पार्टी की बात हम तक पहुंची। हम पंजाब में मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में हम हैं। हमारा और पीपल्स पार्टी का फ़र्क ये है कि हमारे पास 160 के करीब मेंबर्स हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो प्रॉबेबली 7 पे। ये डिसीजन कि इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 7 उनके नंबर्स भी हम डाल लें तो 167 बनते हैं और गवर्नमेंट की फिर भी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी रहती है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ कि हम 167 इकट्ठे हो जाएं तो या तो फिर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पार्टी हमारे साथ आएगी या फिर कोई स्प्लिंटर्स पीटीआई के अंदर से आएंगे। हम हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत को फ़रोग़ नहीं देना चाहते। अभी हतमी तौर पे हमारी ये पोजीशन है कि क्योंकि इन्होंने बड़े टॉल क्लेम्स किए थे, इनके बड़े दावे थे। इमरान खान साहब की मोर देन 200 पब्लिक प्लेजेस हैं, 200 से ज़्यादा, जो मईशत से लेके, सियासी अमल दखल से लेके, रोज़गार से लेके, हाउसिंग से लेके, रिफॉर्म से लेके, आप उनको बेशक वो कट्टे मुर्गियां बच्चों तक की डेयरी लाइफ स्टॉक तक से लेके उनकी 200 से ज़्यादा पब्लिक प्लेजेस हैं। और मुझे अभी तक कोई हार्डली आई कैन फाइंड एनी कि जो मटीरियलाइज हो रही हो। तो ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, 22 करोड़ लोग भी देख रहे हैं। सेकेंडली आपकी जो तंजीम है पंजाब, उसमें भी हाउसिंग आर्डर नहीं है। फिर अगर हम मरकज को देखते हैं तो 2.5 साल 2 साल जो हमने शहबाज साहब की और लीडरशिप कहते हैं विषय जो हमने देखी है नहर वगैरह जो, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल लोग जो 10 साल लड़ाई करते रहे चीजें, उनके वहाँ पर अवेयरनेस बहुत लोग की और इस हवाले से मोहम्मद शहबाज साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं कि मुझे अगर आप कहते हैं हाथ वेल करेगा तो लोगों को आकर मुझे हुक्म करा, ठीक है। ये भी आपका एक लोग जानते हैं कि 3 साल इतनी बड़ी विकेट है पंजाब, उस पर पंजाब कुछ नहीं। देखिए इब्राहिम, मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। एक तो आप पार्लिमानी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। पार्लिमानी कारकर्दगी बिल्कुल इसमें एक बड़े मौसर अंदाज के अंदर हमने पार्लियामेंट के तमाम उन जो अवेलेबल टूल्स हैं, वो जो असेंबली की फ्लोर की वर्किंग है उसमें गवर्नमेंट को चेक करने के लिए हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और अगर ये तस्वर किया जाए कि भरपूर सिर्फ इस चीज़ को कहा जाता है कि लड़ाई मार कुटाई और धरने, तो उसमें कोविड की सूरत हाल भी आपके सामने थी, पब्लिक प्रोटेस्ट भी आपके सामने थे। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे एक स्कीम ऑफ थिंग्स है। या तो हम इस चीज़ को फैसला कर लें कि हमने ये तय किया है कि ये सिर्फ वही चीज़ मुअस्सर गिनी जाएगी जिसके अंदर तशद्दुद का एलिमेंट होगा। मैंने जो स्पीच हमजा साहब ने की, मैं पिछले कोई 20 साल से असेंबलियों का हिस्सा हूँ, वो तकरीर जो उन्होंने पिछले बजट पर की किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन की बेहतरीन तकारीर में से एक तकरीर थी। आप भी वहाँ पर थे, मैं भी वहाँ पर था। इससे ज़्यादा मुअस्सर, इससे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी गवर्नमेंट का पोस्टमार्टम उसके अंदर किया, ये वाइट पेपर आज बेसिकली उसी तकरीर से अखज़ किया गया। इसी तरह जो
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب ان کی ایک خاص ہدایت ہے پارٹی کے لیے کہ وہ کووڈ کے دنوں میں پبلک سیفٹی کے اوپر بہت ان کا کنسرن تھا. حمزہ صاحب کا بھی بہت کنسرن تھا. اور جن حالات سے اور مشکلات سے پارٹی گزر رہی ہے پوری لیڈرشپ, آپ میاں صاحب کے اوپر دیکھیں جو مقدمات ہیں. میں بے شمار دفعہ یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف شاید اس تاریخ کے واحد انسان ہوں گے کہ وہ نان ڈیکلریٹری رجیم کے سوالات کے جوابات بھی دیتے رہے اور اپنی بات بھی کہتے رہے. شہباز صاحب نے قید و بند کی صحبت اٹھائی, حمزہ صاحب آپ کے سامنے 2 سال رہے ناجائز مقدمات کے اندر, لیکن ہم عوام کی فلاح کے لیے جو اپنا کردار ایز اپوزیشن پارٹی ہمیں کرنا چاہیے ہم اپنا بھرپور انداز میں کرتے رہے. بہت شکریہ جی. لاسٹ کوشچن سڑکوں پر نہیں آ رہی ہے, حکومت کی کئی کمزوریاں ہیں آپ کے سامنے, کیا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے جو بھی نہیں, یہ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی خواہش کا بہت احترام کیا جائے گا. بہت شکریہ جی آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ.